اللہ نے جب میرے نبی کو بھیجنا تھا تو اللہ نے کائنات پہ ایک نظر ڈالی، اس نبی کو کہاں بھیجا جائے؟ تو جب کائنات کو دیکھا تو کائنات دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک طرف عرب تھا اور ایک طرف عجم تھا۔ اب عجم کا معنی گونگا، جن کی کوئی اپنی زبان نہیں ہوتی، عجم کہتے ہیں گونگے کو، جس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا نبی تو بڑا فصیح و بلیغ ہے، عجم گونگوں میں تو بیچ نہیں سکتا، وہ سمجھیں گے نہیں، لہٰذا عرب کو دیکھا، عرب کا معنی فصیح و بلیغ، نبی بھی فصاحت اور بلاغت والا تھا، اس لیے کیا ہے اس کا انتخاب ہوا، عرب کا انتخاب ہوا، عجم کا نہیں ہوا۔ پھر عرب کے اندر بہت سارے بستیاں اور شہر تھے، اب اس نبی کو کس شہر میں بھیجا جائے، اس کے لیے کون سے شہر کا انتخاب کیا جائے؟ تو عرب کے اندر جب دیکھا تو ایک بستی جس کا نام مکہ تھا، مکہ تو بعد میں پڑا، پہلے اس کا نام تھا بکہ، قرآن بھی کہتا ہے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بکہ کہتے ہیں درمیانی جگہ کو، درمیانی جگہ کو۔ اب مجھے بتائیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہو اور ایک ہی چراغ ہو روشنی کا تو کہاں لگاتے ہیں؟ اس کو درمیان میں۔ پرانے زمانے میں چراغ ہوتے تھے نا، تو درمیان میں چراغ لگایا تاکہ سب کو روشنی ملے۔ چراغ ایک تھا اور وہ بھی آخری تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی چراغ نہیں آئے گا، اب میں آخری نبی ہوں۔ اور لوگ روشنی حاصل کرنے والے بہت زیادہ تھے، تا قیامت تک آگے لوگوں نے روشنی حاصل کرنی تھی، تو لہٰذا نبی کو کہاں بھیجا جائے؟ فرمایا اس نبی کو وہاں بھیجو جو دنیا کا سینٹر ہے، دنیا کا درمیان ہے، تاکہ اس سے جو روشنی پھیلے تو سب تک پوری پہنچے، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ سے دور تھا اس کے قریب تھا درمیان میں آ گیا، سب اس سے روشنی حاصل کرے۔ تو اس لیے میرے نبی کے لیے علاقے کا جو انتخاب ہوا، شہر کا جو انتخاب ہوا، وہ کون سے؟ وہ مکے کا ہوا، مکے کا ہوا۔ اب مکے کے اندر قبائل بہت سارے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں 40 قبیلے تھے۔ اب اس نبی کے لیے کس قبیلے کا انتخاب کیا جائے، کون سا قبیلہ اس نبی کی مناسبت سے صحیح رہے گا؟ تو اس میں قبیلہ تھا قریش۔ قریش قرش سے ہے، قرش کا معنی سخت، نبی جو آنے والا ہے وہ بھی اپنا پیغام میں، اپنے مشن میں بڑا سخت ہے، اس لیے جب کفار مکہ تھک ہار کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اپنے بھتیجے کو سمجھا لے ورنہ ہمارے ہاتھوں سے بڑی تکلیف اس کو پہنچے گی، تو اللہ کے آپ کے چچا نے جب آپ کو بلایا اور بلا کے کہا محمد مجھے پتہ ہے تیرا پیغام سچا پیغام ہے، تو جو کہہ رہے ہے سچ کہہ رہے، لیکن یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، لہٰذا تو اپنا یہ ارادہ بدل دے، ذرا اپنے مشن میں تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی اختیار کر لے۔ تو میرے نبی نے اس وقت جو الفاظ بولے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی اپنے مشن میں کتنے سخت تھے۔ میرے نبی نے کہا ہے میرے چچا اگر یہ کافر لوگ، یہ تو مجھے عہدوں کے لالچ دے رہے، یہ تو مجھے جو ہے عورتوں کے لالچ دے رہے، یہ تو مجھے مال و زر کے لالچ دے رہے، اگر یہ کفار مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے تب بھی میں اپنے پیغام کو چھوڑنے والا نہیں۔ اتنا اپنے مشن میں اتنا سخت ہوں کہ اگر یہ چاند اور سورج کو آسمان سے اتار کے میرے ہاتھ میں رکھ دے اور کہہ دے محمد چھوڑ دے اپنے پیغام کو، تو میں محمد اپنے پیغام سے ایک ذرہ بھی پیچھے نہیں رکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قبیلے کا انتخاب کیا جو عذروی معنی بھی سخت تھا، تو قریش میں بھیج دیا۔ اب قریش کے اندر کئی شاخیں تھیں، اب قریش کی کس شاخ کا انتخاب اس نبی کے لیے کیا جائے؟ تو اس کے اندر ایک قبیلہ تھا بنو ہاشم۔ ہاشم کس کو کہتے ہیں؟ ہاشم کوئی نام نہیں ہے، بلکہ ہاشم اس شخص کو کہتے ہیں جو شوربہ کے اندر روٹی ڈال کے سرید بنا کے لوگوں کو کھلائے۔ بنو ہاشم سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم جو آپ کے پردادا تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب حج کا زمانہ ہوتا تھا حاجی آتے تھے تو بڑے بڑے برتنوں میں شوربہ بنا کے، گوشت کا شوربہ بنا کے اس میں روٹی ڈال کے سرید بنا کے حاجی کو کھلایا کرتے تھے، تو ان کا نام ہی پڑ گیا ہاشم کہ یہ شوربہ میں روٹی ڈال کے لوگوں کو کھلاتا ہے، بڑا مہمان نواز ہے۔ تو پردادا مہمان نواز تھا اور نبی بھی مہمان نواز، لہٰذا اس کا انتخاب ہوا جو پہلے سے مہمان نواز تھا۔ اب نبی کی سرپرستی کے لیے کس کا انتخاب بطور دادا کی کیا جائے؟ تو عبد المطلب کا ہوا۔ کیوں؟ عبد المطلب پہلے سے کعبے کے متولی تھے، نبی نے آ کے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، اللہ نے دادا کا انتخاب بھی وہ کیا جو پہلے کعبہ کا متولی تھا۔ پھر عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے، اب ان میں سے نبی کے والد کا انتخاب
جو ہے وہ کس کا کیا جائے؟ تو اس میں ایک بیٹا تھا عبد مناف، ایک کا نام تھا عبد شمس، ایک کا نام تھا عبد حارث، ایک کا نام تھا حمزہ، ایک کا نام تھا عباس، ایک کا نام تھا عبداللہ۔ اور نبی نے سارے عالم میں توحید کا علم بلند کرنا تھا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینی تھی، وحدہ لا شریک پہ لوگوں کو لانا تھا، تمام بتوں کی نفی کرنی تھی۔ تو عبد حارث کو نہیں چنا، کیوں؟ عبد حارث کا مطلب کھیتی کا بندہ، عبد مناف کا مطلب بت کا بندہ، عبد شمس کا مطلب سورج کا بندہ، حمزہ کا معنی سخت، عباس کا معنی ترش روح، اور عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ اللہ نے اسی کو جو ہے نبی کے والد کا انتخاب کر لیا۔ اب آگے آتے ہیں نبی کے لیے والدہ کا انتخاب کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابوا کے بستی میں بڑے قبیلے تھے، کس قبیلے میں اس نبی کے لیے والدہ کا انتخاب کیا جائے؟ وہاں ایک قبیلہ تھا شتیبہ، جس کا معنی ٹینیو والا، کوئی معنی نہیں بل۔ ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ، زہرہ کا معنی تازگی والا، جو نبی آ رہا ہے وہ بھی سارے عالم کو تر و تازگی والا پیغام دے گا، لہٰذا قبیلے کا وہ انتخاب کیا جو پہلے سے ہی تر و تازگی والا تھا۔ اب بنو زہرہ کے اندر لڑکیاں بہت سارے تھیں، پر کس لڑکی کا انتخاب کیا جائے؟ کس لڑکی کا انتخاب کیا جائے کہ جو نبی کے لیے جو ہے وہ والدہ کا جو ہے وہ والدہ بن جائے؟ تو اس میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا حربہ، حربہ کا معنی جنگ والی، لڑائی والی، اور ایک لڑکی تھی جس کا معنی تھا نوآ، جس کے چہرے پہ داغ ہوتی، اور ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمنہ۔ تو آمنہ کا معنی امن والی، سلامتی والی، نبی بھی امن والے، سلامتی والے، لہٰذا والدہ وہ جو ہے وہ والدہ کا انتخاب بھی جو ہے وہی ہوا جو نبی کے اندر جو معنی پایا جا رہا تھا۔ پھر اب سب سے بڑی چیز، جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو نبی کے لیے نام کا انتخاب رہ گیا کہ اس کا نام کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ تو ایک نام عرش پہ منتخب ہوا، ایک نام فرش پہ منتخب ہوا۔ فرش کا جو نام وہ بھی اللہ کی مرضی سے، عرش کا نام بھی اللہ کی مرضی سے۔ فرش پہ اس کا نام رکھا گیا محمد، جس میں کوئی نقطہ نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں۔ اور جو نقطے والے حروف ہوتے ہیں نا، یہ کمزور ہوتے ہیں معنی کی طرف، اس لیے یہ نقطے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کبھی عملیات کے لین میں جو عامل حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن حرفوں کے اوپر نقطے ہیں یہ حروف جو ہے یہ کمزور ہے، اور جن حروف پہ نقطے نہیں ہیں یہ بڑے طاقتور ہے، بڑے جلال والے ہوتے ہیں، بڑے جلال والے ہوتے ہیں۔ تو نبی کے نام کے لیے جن حرفوں کا انتخاب کیا ان میں کوئی نقطہ نہیں، محمد اس کا نام رکھا گیا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی سمجھنے سے پہلے نا، محمد کا معنی سمجھنے سے پہلے دیگر انبیاء کے ناموں کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ آدم کا معنی گندمی رنگ والا، اور نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، یوسف کا معنی افسوس کرنے والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، ایوب کا معنی لوٹنے والا، اور ادریس کا معنی سبق والا، زکریا کا معنی صفائی والا، عیسیٰ کا معنی سیاحت کرنے والا۔ اور محمد کا کیا معنی بنتا ہے؟ محمد کا معنی ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت کے صبح تک جس کی تعریف کی جائے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ ساری کائنات، جنات جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے، فرشتے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے، انسان جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے، زمین کے نیچے کے مخلوق جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے، آسمان والے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے، بحر والے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ اور احمد کا کیا ترجمہ ہے؟ احمد کا معنی کہ جو اللہ کی اتنی تعریف کرے کہ تعریف ختم نہ ہو، احمد بنتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تعریف کس نے کی ہے؟ میری نبی نے کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، سارے دنیا پریشان ہوگی، تب میں اللہ کے عرش کے سائے میں سجدے میں گر جاؤں گا اور میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ آج بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ حمد و ثنا کیا ہے۔ اس دن اللہ مجھ میں ایسی حمد و ثنا اپنی کھولے گا کہ میں اللہ کی ایسی تعریف اور حمد و ثنا کروں گا کہ اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد اسأل تعطی، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا اور اعلیٰ درجے پہ کیا نام کا اور آپ دیکھیے محمد، آپ ایک دفعہ کہیں محمد، اونٹ مل جاتے ہیں، لب مل جاتے ہیں۔ اب اس نام کے اندر ایک اشارہ ہے، کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ بھی جب نام لے گا تو پہلے چومے گا اس کو، پہلا چومے گا اس کو۔ جب بھی ہم نام محمد لیتے ہیں تو پہلے اس کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ادب کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جب کسی چیز کی محبت بہت زیادہ ہو نا تو اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، محبت کی وجہ سے دیتے ہیں۔ کوئی دینی کتاب کو لوگ بوسہ دے محبت کی وجہ، کعبے کو لوگ بوسہ دیتے ہیں محبت کی وجہ سے دیتے ہیں، اپنی اولاد کو لوگ بوسہ دیتے ہیں محبت کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا محبت ہو یا نہ ہو لیکن بوسہ دینا پڑے گا، اور ایسا نام رکھ دیا محمد، دونوں لب مل جاتے ہیں۔ جس کے نام لینے سے دونوں لب مل جائے اس کا پیغام اگر سینے سے لگایا جائے، اس کی جو ہے زندگی اگر اپنائی جائے تو کیا دل نہیں ملیں گے؟ یہ گھروں کے اندر جو بگاڑ آیا ہوا ہے، یہ گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے محمد کا پیغام چھوڑ دیا۔ اگر نام لینے سے لب مل جاتے ہیں تو ان کے مشن کو اپنانے سے دل میں مل جاتے ہیں، لیکن کوئی ہو تو اس کا مشن اس کا مشن اپنانے سے دل مل جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے لیے بیویوں کا انتخاب اور دائی کا انتخاب کیا کہ اس نبی کو دودھ پلانے والی دائی کون سی ہوگی۔ قبیلے بہت سارے تھے، اس میں ایک قبیلہ تھا بنو زہر، ایک قبیلہ تھا بنو سعد۔ سعد کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، اور قبیلہ بھی وہ چنا گیا جو پہلے سے بختوں والا تھا۔ پھر اس کے اندر عورتیں دائیاں بہت ساری تھی۔ اس نبی کو دودھ پلانے کے لیے کس عورت کا انتخاب کیا جائے تو حلیمہ کا انتخاب ہوا۔ حلیمہ کا معنی حلم والی، اور نبی بھی حلم والا۔ دائی کا انتخاب بھی وہ ہوا جو پہلے سے حلم والی تھی، کیونکہ انسان کے اوپر کھانے پینے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حلال مال جو کھائے گا اس کے ذہن میں وہ کم سے کم گناہ کرے گا، جس کا کھانا پینا ہی حرام ہوگا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اکثر اولاد کے نافرمانی میں، اولاد کے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری اولاد بڑی نافرمان ہو گئی، تو فرمایا اپنے اولاد کو حلال کھلاؤ، کبھی نافرمان نہیں ہوں گے۔ جب آپ اپنے اولاد کو آنکھیں بند کر کے کھلاؤ گے تو پھر وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، وہ بھی ایسے ہی پھر ہوں گے آگے۔ تو حلال مال کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو نام کا، اور ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں نام کا بھی بڑا اثر ہے۔ نام اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اپنے اولاد کا نام سوچ سمجھ کے رکھو، کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے زندگی پہ۔ بعض دفعہ نام کی وجہ سے انسان زندگی کی بڑی بڑی پریشانیوں میں گھرتا ہے، تو اس لیے نام کا انتخاب بڑا، اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ اپنے اولاد کا نام رکھو عبداللہ، عبد الرحمن، یہ بڑے پیارے نام ہیں، ان کی تعریف ہوئی ہے۔ تو کسی ایکٹر کے نام پہ اپنے اولاد کا نام نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ کسی صحابی اور صحابیہ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھو، اور اس نسبت سے رکھو کہ یہ جو نام میں رکھ رہا ہوں کم سے کم پہلے ایک دفعہ سوچے میں اپنی اولاد کا یہ جو نام رکھ رہا ہوں کس لیے رکھ رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں یہ پسند ہے اس لیے رکھ لیے، نہیں، اس سے پہلے یہ سوچو یہ نام پہلے کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی عالم کا، کسی مفسر کا، کسی صحابی کا گزرا ہوگا، آپ اس نسبت سے رکھے کہ فلاں کا یہ نام ہے تو اس لیے میں بھی اس کا یہ نام رکھتا ہوں۔ وہ جو صفات اس ولی، نبی اور یا صحابی میں تھے ہو سکتا ہے میری اولاد کو بھی مل جائے۔ تو آپ کی نیت کی وجہ سے فیصلے بدل جاتے ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسے عرض سے فیصلے بھی آتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت نام رکھتے ہوئے آپ کی نیت یہ تھی کہ جو نام میں رکھ رہا ہوں اپنے بچے کا، یا اللہ یہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ تیرے کسی ولی محبوب کا نام تھا، یا اللہ اس کی جو صفات تھے وہ میرے بچے میں منتقل کر۔ وہ اب جیسے کوئی آدمی اپنے بچے کا نام رکھتا ہے عبد القادر، کہ عبد القادر نام بھائی کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے مجھے بڑا پسند نہیں، عبد القادر ایک بہت بڑے ولی، غوث، ابدال، قطب گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کی نسبت سے اپنے بچے کا نام رکھتا ہوں۔ مولا وہ تیرے ولی تھے، تیرے فضل سے تیرے ولی بنے تھے، اللہ ان کی صفات میرے بچے میں منتقل کر دے۔ تو کسی بھی نام رکھنے میں یہ سوچا کرے، اپنی اولاد کا نام رکھتے ہوئے تھوڑی سی اپنی نیت کو بدل لیا کرے، اور نیت بدلنے سے اولاد پہ بڑا اثر پڑے۔ تو نام تھا حلیمہ، دودھ جو ہے وہ پلانا تھا محمد کو، اور محمد نے سارے کائنات، سارے لوگوں کو سنبھالنا تھا۔ نبی بڑا نبض شناس ہوتا ہے، اگر اس کے اندر علم نہ ہو، برداری نہ ہو، برداشت نہ ہو تو کیسے لوگ اس کے قریب آئیں گے؟
اس لیے اللہ نے فرمایا اے محمد آپ کے اخلاق اگر اچھے نہ ہوتے، آپ کے اخلاق اگر اچھے نہ ہوتے، آپ درست روح ہوتے، تو یہ لوگ جو آپ کے دائیں پہ گھوم رہے ہیں یہ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ اس لیے کہ عالم کو یا جو بھی مبلغ ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، اس کو اپنے اخلاق بہت اعلیٰ رکھنے چاہیے اور اپنے اندر برداشت بہت زیادہ رکھنی چاہیے، تب ہی لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے۔ اور اس لیے اللہ نے میرے نبی کے اخلاق کی تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس کی کیا صفتیں بیان کر سکتے ہیں، اس کے کیا تعریفیں کر سکتے ہیں جن کی تعریفوں سے قرآن بھرا ہوا ہے، جن کی تعریفوں کے جلسے ہیں ان کے آنے سے پہلے انبیاء منعقد کر کے گئے، ان کی تعریفیں کو تو ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، ان کے تعریف اور ثنا کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بس تھوڑا سوچنا چاہیے۔ ربیع آیا، بار ربیع الاول چلا گیا، اس نے مجھے کیا پیغام دیا؟ کیا میں نے اس مہینے میں اپنی زندگی بدلنے کی نیت کر لی؟ کیا میں نے یہ نیت کر لی کہ آج کے بعد میں سچا عاشق رسول بنوں گا؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے مشن رسول، ایک ہے جسن رسول۔ جسن رسول تو میں نے منا لیا، کیا مشن رسول کو اپنانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ جسن رسول تو میں نے منا لیا 12 ربیع الاول کو، اب اصل چیز ہے وہ مشن رسول ہے کہ میرے نبی کا مشن کیا تھا، اس مشن کو میں سینے سے لگاؤں اور اس سے اصل کامیابی مجھے مشن سے ملے گی، اصل کامیابی مجھے مشن سے ملے گی۔ دیکھیں جشن خوشی ابو لہب نے منائی تھی، اس کا تھوڑا سا اس کو ملا کہ ہفتے میں ایک دن اس کے عذاب کم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے میرے نبی کی خوشی میں اپنے باندی کو آزاد کر دیا، لیکن مشن نہیں منایا تو ناکام ہو گئی۔ اگر وہ جشن کے ساتھ مشن بھی مناتا تو آج وہ جنتوں میں ہوتا۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں، ہم مشن بھی منائیں گے، جشن بھی منائیں گے، لیکن یاد رکھو ان دونوں میں مشن اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے۔ اصل چیز کا تقاضا جو ہم سے کیا جائے گا وہ مشن کے بارے میں ہوگا، جشن کے بارے میں نہیں ہوگا کہ تم نے نبی کا جشن منایا تھا کہ نہیں۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے مشن منایا کہ نہیں۔ اگر مشن میں ہم فیل ہو گئے تو جشن ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا